السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی میونسپلٹی نے عید کے دوران صاف ستھرا ماحول برقرار رکھنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ امارات میں عید الفطر کا موقع، شیخ محمد بن زید نے سماجی امداد کے پروگرام کے تحت خاندانوں کے بچوں کے لیے عیدی کا حکم جاری کر دیا۔ عید الفطر 2022 کی نماز کے اوقات کا اعلان کر دیا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے پر عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت پر مقدمہ۔ ترکی معاشی بحران کے سبب سعودی عرب سے تعلقات بہتر کرنے پر مجبور۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی میونسپلٹی نے عید کے دوران صاف ستھرا ماحول برقرار رکھنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی ویسٹ مینجمنٹ سینٹر تدویر نے فضلے کی پیداوار میں متوقع اضافے کو پورا کرنے کے اپنے عزم کے تحت عید الفطر کی تعطیلات کے لیے ایک مضبوط ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت مرکز کا مقصد ابوظہبی شہر، العین شہر اور الزفرہ کے علاقے کے تمام اہم علاقوں میں ٹھوس میونسپل فضلے کو جمع کرنے اور نقل و حمل کے ذریعے حفظان صحت کو برقرار رکھنے، کیڑوں پر قابو پانے کی خدمات فراہم کرنے اور آوارہ جانوروں کو ضبط کرنے کے ذریعے صفائی کو برقرار رکھنا ہے۔ تدویر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سالم خلفان الکعبی نے کہا کہ مرکز منصوبہ بندی کو حتمی شکل دے کر اور اپنی ٹیموں کی کوششوں کو تیز کر کے عید الفطر کے دوران فضلے کے حجم میں متوقع اضافے سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ایسا کرنے میں مرکز متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر دارالحکومت میں مساجد، عید کی نماز کے مقامات، گلیوں، پارکوں، تقریب کے مقامات اور مختلف عوامی مقامات کی صفائی کو یقینی بنائے گا۔ اس کے علاوہ مرکز امارات میں کیڑوں پر قابو پانے کی خدمات بھی فراہم کرے گا۔ امارات میں عید الفطر کا موقع، شیخ محمد بن زید نے سماجی امداد کے پروگرام کے تحت خاندانوں کے بچوں کے لیے عیدی کا حکم جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق عید الفطر کے موقع پر خوشی اور مسرت لانے کے لیے ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر عزت مآب شیخ محمد بن زید ال نہیان نے بچوں کی عیدی کی تقسیم کا حکم دیا ہے۔ عید کے دوران نقد رقم دینے کی روایت کے مطابق بچوں کو عیدی کے طور پر دی جاتی ہے۔ اس روایت سے فائدہ اٹھانے والے بچوں کے درمیان سماجی ترقی بہتر ہوتی ہے اور وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو تمام امارات میں مقامی حکومتوں کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ عید الفطر 2022 کی نماز کے اوقات کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اس سال عید الفطر اسلامی تہوار فلکیاتی حساب کے مطابق 2 مئی کو ہونے کی توقع ہے۔ متحدہ عرب امارات کی مساجد عید کی خصوصی نماز کے لیے نمازیوں کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں۔ کووڈ کی پابندیوں میں نرمی اور اب مہینوں سے کیسز کی تعداد قابو میں آنے کے بعد رہائشی ایک ایسی عید منائیں گے جو معمول کے قریب ترین ہوگی۔ نماز کے دوران مساجد میں زیادہ ہجوم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں حکام نے نماز عید کے اوقات کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خصوصی نماز اسلامی مہینے شوال کے پہلے دن جماعت میں ادا کی جاتی ہے جو کہ رمضان کے مقدس مہینے کے بعد آتا ہے۔ نماز کے اوقات کار یہ ہوں گے: ابوظہبی میں صبح 6:03 پر، العین میں صبح 5:57 پر، مدینہ زید میں صبح 6:01 پر، دبئی میں صبح 5:59 پر، شارجہ میں صبح 5:58 پر اور راس الخیمہ میں صبح 5:36 پر۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے پر عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت پر مقدمہ۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کے خلاف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعرے بازی کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت سابق حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف فیصلہ آباد مقدمے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 295 किसी मजहब की तौहीन के इरादे से इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना या नापाक करना, 295 ए जानबूझकर और बदनीयती पर मबनी कार्रवाइयाँ करना जिसका मकसद किसी भी तबके के मजहब या मजहबी अकायद की तौहीन करके इसके मजहबी जज्बात को मुश्तइल करना है, 296 मजहबी इज्तिमा को परेशान करना और 109 किसी गलत अमल की हौसला अफजाई करना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शहरी की जानिब से दर्ज करवाए गए मुकदमे में PTI के रहनुमा फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी, साहबजादा जहांगीर, अनिल मुसर्रिफ समेत साबिक वजीर आला शेख रशीद और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक को नामजद किया गया है। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाला वाक़या सोची समझी स्कीम और साजिश का शाखसाना है। इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर जारी होने वाली वीडियोस और PTI के अहम रहनुमाओं के खिताब इनके दावे की हिमायत करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल और कासिम सूरी इस साजिश का हिस्सा हैं जिसके तहत PTI के रहनुमाओं और बाद अज़ा के ज़ेरे क़यादत वफ़द सऊदी अरब गए और ये मुक़द्दस मकाम पर ये अमल सर अंजाम दिया गया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। खबर पर रद्द अमल का इजहार करते हुए साबिक वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि वजीर दाखिला के अहकामात की हिदायत में FIR की सीरीज आने वाली है। तुर्की मुआशी बहरान के सबब सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर करने पर मजबूर। तफसीलात के मुताबिक तुर्की में जारी मुआशी बहरान और आइंदा आने वाले इलेक्शन ने सऊदी हुकूमत की पॉलिसियों के बड़े नाक़िद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जमाल खाशकजी सऊदी हुकूमत पर अक्सर तनकीद किया करते थे। इनको 2018 में इस्तंबुल में कायम सऊदी अरब के कौंसल खाने में हिट स्क्वाड ने कत्ल कर दिया था। खाशकजी के कत्ल के बाद तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब के वलीअहद पर कत्ल के अहकामात देने के इल्ज़ामात आयद किए थे और इनके साथ सबूत शेयर करने से इनकार करते हुए सऊदी अरब के कानूनी अमल को तनकीद का निशाना बनाया था। ताहम अब मुआशी मुश्किलात और इंतखाबात की आमद को देखते हुए तुर्की के वज़ीर आज़म सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दौरा तुर्की की सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए 1 माह से जारी कोशिशों का हिस्सा है, जहां खाशकजी के कत्ल पर तुर्की के मौक़िफ़ को देखते हुए सऊदी अरब ने तुर्की की दरामदात का गैर सरकारी बाइकॉट कर दिया था। लिहाजा एर्दोगान का ये दौरा तुर्की की जानिब से पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।